अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मैडम लाला रुख, जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं, साइकिक रीडर हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। नाजरीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला ये फलक शेख ऑफिशियल देखने के लिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के यूनिक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक जिससे आपकी मदद हो सके, वो टॉपिक मैं करता रहता हूँ इस चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो जंग के हवाले से है। जो मामलात इस टाइम फ़लस्तीन और इसराइल के चल रहे हैं, वर्ल्ड वार की तरफ बातें की जा रही हैं, सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, उस पर तहकीक तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सी डिटेल लोग बहुत दे रहे हैं। लेकिन मैडम लाला रुख से आज हम जानेंगे कि फ़लस्तीन का आगे के जो मामलात हैं वो ये किस तरह देख रही हैं, और बाकी जो मामलात हैं जिसमें आप लोग रह रहे हैं मुख्तलिफ दुनिया में, जहाँ जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, हर एक को अपनी भी टेंशन है। तो वो सारी बातें मैडम लाला रुख से जानेंगे और फ़लस्तीन का कार्ड भी चेक करेंगे कि उनके आया क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फलक देखें, इस वक्त जो ये जंग है ना, ये एक इलाके जंग नहीं है, ये दो मज़हबों की जंग नहीं है, ये दो लोगों की जंग नहीं है, ये पावर्स की जंग नहीं है। जी मैडम। ये एक ऐसी जंग है जिसकी इल्हाम बहुत सालों से आ चुके हैं। ये एक जंग है एक ऐसी फोर्सेस के दरमियान जिसमें सारी दुनिया इन्वॉल्व है। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इसराइल जो है वो, हम उसको हमेशा से अमेरिका के सुपर पावर के पीछे इसराइल का पैसा था, क्योंकि इसराइलियों के पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इतना छोटा सा मुल्क है और वो इतना पावर कैसे रखता है? पावर कहाँ से आता है? पावर आता है आपको पैसे से। ये पूरी दुनिया के जितनी भी बड़े बड़े पावरफुल इंडस्ट्रीज़ हैं, गेम चेंजर्स हैं, मीडिया है, मीडिया हाउसेस हैं, सब में इनका शेयर है 60% का। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो थे वो इराक़ से थे, तो आई मेट ऑल अरब्स, जितने दुनिया के अरब ममालिक हैं उन तमाम ममालिक के लोगों से हमारे घर पे एज स्टूडेंट्स सब लोग जाते थे। कुवैती हो गए, कतरी हो गए, इजिप्शियंस हो गए, सीरियंस हो गए, फ़लस्तीनी हो गए। तो ये जो है ना जंग इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए एक चैलेंज है। हम क्यों इतने साल से इसका साथ नहीं दिया? आपने अपने हमसाये में देख लिया, कश्मीर है। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तब से कश्मीर वाला मसला चल रहा है। 1947 में ही या 46 में 7 में इसराइल आज़ाद हुआ। इसराइल ने वहाँ से अपनी टेरिटरी बनाई और फ़लस्तीन को धक्का दे के बाहर निकाल दिया कि जी हमारा मुल्क है। ठीक है, तब से ये जंग चल रही है। ये दो जंगें हैं जो आज तक इनका यूनाइटेड नेशन ले लो, दुनिया की आलमी सतह पे जितने भी फैसले हुए हैं ये कभी भी सॉल्व नहीं हुए। अब इस वक्त हमें एज अ दुनिया का एक बाशिंदा हमें ये सोचना चाहिए कि हमने इस मसले को हल करना है या हमने इसको और फैलाना है। जब किसी के खुदा न ख्वास्ता घर में आग लगी होती है तो क्या आप ऐसे करते जाके हवा और देते हैं कि हाँ और लगे, आग और लगे? तो आप अच्छे दोस्त इंसान नहीं हैं, ना दोस्त हैं, ना अच्छे इंसान हैं, ना किसी के घर में आग जलती देखकर आपको उस पर पानी डालना चाहिए। अब इस वक्त तो हर बंदा बोले जा रहा है। अब देखो, बड़े बड़े हादसे हमारे मुल्क में हुए थे। मुझे सबसे ज़्यादा है मौलाना तारिक जमील के बेटे का जो हुआ, ऐसी नागहानी आफतें। अभी परसों मैं नीचे गई, कल मुझे पता लगा डिफेंस में 6 बच्चों को मर्डर कर दिया गया। वो जो गाड़ी वाला हादसा बड़ा हुआ, ठीक है ना, 1 लाख पे उस लड़के को छोड़ दिया। अब देखो कहाँ कोर्ट क्या जा। इसी तरह ये एक जंग है जो इतने आलमी सतह पर है और हर बंदा क्यों इसमें इन्वॉल्व है? अब तुम्हारा क्या ख्याल है, हर मुल्क क्यों कोई ना कोई कमेंट दे रहा है? बल्कि आप देखें, वर्ल्ड कप के ऊपर विराट कोहली को एक फ्री फ़लस्तीन की शर्ट पहन के एक ऑस्ट्रेलियन आया, उसने आके हक कर लिया एक मैसेज पहुंचाने के लिए कि मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ, फ्री फ़लस्तीन। इंडिया के अंदर मैच हो रहा है, वहाँ पे वो आया, मतलब उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है कि फ़लस्तीन की हेल्प करें। और हम लोग तो फ़लस्तीन के मैडम साथ हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। देखें, हमने अपने मौलाना फजलुर रहमान भेज दिए फ़लस्तीन की जंग लड़ने के लिए। इतने बड़े मौलाना वहाँ जाके आपको कोई खबर आई वहाँ से क्या कर रहे हैं? नहीं, आपको पता लगा वो गए थे फ़लस्तीन? गए यार, क्या कर रहे हैं आप? फलक, आप तो मीडिया के बंदे हैं। मुझे थोड़ी ऐसी मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मैं फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए फ़लस्तीन जा रहा हूँ, और वो फ़्लाइट लेके चले गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि जंग के दौरान फ़्लाइटें लैंड करती हैं कि नहीं करती हैं, लेकिन वो चले गए हैं। आप देखें, हमारे मुल्क में जब भी कोई चीज़ होती है, मुझे तो वो याद है वक्त, नहीं मैं आई थी लाहौर, 2004 था या 5 था या 6 था, जब किसी ने कार्टून बनाए थे, उसके ऊपर एहतजाज हुए। एहतजाज का क्या मतलब है कि आप अपने मुल्क को तबाह कर दें।
پورا مال روڈ توڑ کے رکھ دیا, شیشے دکانوں کے توڑے, بائکوں کو آگ لگائی, گاڑیوں کو آگ لگائی, بیچارے غریب رکشے والوں کے رکشوں کو آگ لگائی. ارے آپ کسی کے ساتھ یکجہتی کے لیے یا احتجاج کے لیے تو اپنے ملک کو کیوں تباہ کر رہے ہیں, اپنے گھر کو کیوں آگ لگا رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہمسائے کی ماں مر گئی, آپ نے آ کے اپنی امی کو مار دیا؟ ابے ہمسائے کی ماں مری, اب تمہاری ماں کو بھی مر جانا چاہیے. دیٹس ناٹ ہیپننگ نا. تو جب کسی اور ملک کے کسی آدمی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو احتجاج میں آپ اپنے ملک کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ آپ ریلی نکالیں, آپ ان کی اچھا ریلی کا کیا فائدہ؟ ریلی نکال بھی رہے ہیں اور احتجاج بھی ہو رہا ہے. اچھا میڈم, اوور آل آپ کیا دیکھ رہی ہیں یہ ملک جو ہے فلسطین کی, کیا دنیا یہ چاند گرہن سورج گرہن کی وجہ سے یہ سارے میٹر ہو رہے ہیں؟ سب سے بڑا عمل ان دونوں چیزوں کا ہے. اس وقت دنیا کے اوپر تمام اثرات ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہیں, اور یہ چیزیں آپ کے بہت عرصے تک بھاری اثرات رکھتی ہیں. 6 months تک ان کے ریزونیٹنگ, جیسے زلزلہ آتا ہے نا تو آفٹر شاکس ہوتے ہیں 2-3 دن تک اس کے جھٹکے. اسی طرح مون ایکلپس اور سن ایکلپس کے جھٹکے کافی عرصے تک 6 مہینے تک محسوس ہوتے ہیں. یہ انہی کا ایک وہ ہے. اس کا میں نے فلسطین کا کارڈ نکالا ہے, اس کا نکلا ہے دا ہرمٹ. ہرمٹ نکلا. ہرمٹ ہوتا ہے وہ شخص جو چھپ کر اکیلا تنہا پہاڑوں میں کہیں بیٹھ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں ہرمٹ باہر نکل کر آ گیا ہے. پہلی دفعہ فلسطین نے احتجاج کیا ہے. آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا, وہ ان کا جو بہت بڑا لیڈر ہوتا تھا یاسر عرفات. آئی ڈونٹ تھنک یو ریمبر ہے. میں نے اس کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے, میں نے یاسر عرفات کو ایسے سامنے سے گزرتے, اس کو ایجپٹ کے اس کو جو تھا اس وقت کا بادشاہ, جب بھٹو صاحب نے پہلی اسلامک کانفرنس بلوائی تھی, شیخ فیصل, اور یہ ایجپٹ کا جو تھا بہت مشہور ہے یار, مجھے نام نہیں اس وقت یاد آ رہا, اور یہ اس کو, اور یہ سارے پاکستان آئے تھے, اور ہم پشاور میں اسکولوں کے باہر بچے جھنڈے لے کے کھڑے ہوتے تھے, اور اس وقت جو ہے نا یہ گاڑی میں سارے کھلی گاڑیوں میں, ان کو تب قتل ہونے کی اور مرنے کی کوئی خوف نہیں تھا جیسے اب خوف ہے نا, کیونکہ یہ اپنی کنٹری کے لیے ہیروز ہوتے تھے. بھٹو صاحب نے کبھی بھی اس طرح سے آگے پیچھے کرتی گاڑیوں میں نہیں کیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں ملک کے لیے کچھ کر رہا ہوں. اگر آپ اتنے اچھے اور نیکوکار ہیں اور ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو آپ اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ تو شہید ہوں گے نا, تو کروا لیں, گولی لگوا لیں, مر جائیں. تم بہتر ہے نا کہ وہ دلیر لیڈر, بجائے کہتے ہیں نا کہ اگر شیروں کی فوج ہو اور آگے کمانڈر لیڈر گیدڑ ہو تو وہ گیدڑ بن جاتا ہے. صحیح. لیکن آپ کیا دیکھ رہی ہیں سارے معاملات میں؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہم دعا یہ کرتے ہیں اور دیکھ ہی رہی ہوں, لیکن ساتھ میرے جنوری میں ہمیں صحیح پتہ لگے گا. یہ اگلا 1.5-1.25 مہینہ جو ہے یہ ذرا سا آفتوں سے بچنے کا مہینہ ہے. اچھا. 10 days of November and 30 days of December, یہ 40 دن چلے میں ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا ہونے والا ہے. مطلب جنوری میں ہمارے سامنے چیزیں ساری آ جائیں گی کھل کر سب کچھ انشاءاللہ, کہ یہ جنگ آگے بڑھے گی یا یہ یہیں, کیونکہ دیکھیں پوری دنیا کے حق میں یہ غلط ہے کہ اگر یہ جنگ لگاتار رہے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اسرائیل اپنی زمین دے دے گا واپس؟ جتنے انہوں نے پیر جمائے ہوئے ہیں. دیکھیں انڈیا نے تو مقبوضہ کشمیر ہے نا, انڈیا کے پاس اپنی ایک پوری ریاست ہے, اس کی آرمی تو واپس جا سکتی ہے. اگر اسرائیلی کہیں کہ فلسطین کو ہم زمین واپس کریں تو کہاں جائیں گے؟ ہسٹری میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں ان کی کوئی وجود ہی نہیں تھا. چھوٹا سا اسرائیل ہے, اس نے, آپ کو پتہ نہیں, چھوٹا سا اسرائیل جو ہے اس میں پوری دنیا سے یہودی آئے ہیں, اور انہوں نے ایسے سیٹلڈ لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنے کروڑوں کی جائیدادیں اور بلڈنگیں اور سب چھوڑ کے آئے کہ ہمیں اپنا ملک مل رہا ہے. ان کی بھی کوئی پہچان تھی کیونکہ ان کا کوئی ملک ہی نہیں تھا. اچھا, ہندوؤں کا انڈیا ہے, یہ جو ہیں بدھسٹ ہیں ان کی بھی کنٹریز ہیں, چائنا ہے, جاپان ہے, تبت ہے, تھائی لینڈ ہے, جہاں کہ ان کا راج ہے. صحیح ہے نا. کرسچنس کی اپنی سلطنتیں, مسلمانوں کی اپنی ہیں, یہودیوں کا کوئی ملک ہی نہیں تھا. یہ کتنے 100 سال موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, کتنے سالوں بعد یہ یہاں آ کے, موسیٰ علیہ السلام کی ایک بشارت تھی کہ پتہ نہیں 300 سال بعد یا 400 سال بعد یہ تمام 12 قبیلے جو انہوں نے دنیا میں پھیلائے تھے یہ باقی سارے مل کر واپس آئیں گے. یہ وہ ہے. اچھا. تو اب آپ ہسٹوریکلی ایک, آپ کے پاس گھر نہیں ہے, آپ کے ماں باپ بھی نہیں ہیں, اللہ سب کے سلامت رکھے, آپ کے گھر میں کوئی بھی نہیں, آپ یک تنہا بندے ہو, آپ کسی بھی گھر میں جا کے رہ لو اور ان کو لاتے مار کے نکال دو,
اور کیونکہ تمہیں کچھ گنوانے کا ڈر نہیں ہے، تمہارے پاس گنوانے کو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. دنیا میں سب سے خطرناک وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ گنوانے کو نہیں ہے. تو اسرائیلیوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس لیے وہاں قبضہ کیا. ایک تو وہ جگہ کا تھوڑا سا ہسٹوریکل آپ کو بتاؤں، لمبا ہو جائے گا. یہ وہ جگہ ہے جو 3 مذہبوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یہودیوں کی یہاں ویلنگ وال ہے، دا ویپنگ وال، جس کے پاس وہ کھڑے ہو کے اپنی گریہ کرتے ہیں، اپنے دل کی آہ بتاتے ہیں، پوری دنیا سے آتے ہیں وہاں روتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر مسجد اقصیٰ ہے ہماری. ٹھیک ہے، اور کرسچنس کا ایک بہت بڑا چرچ ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، تینوں کے لیے یہ جگہ باعزت ہے، حرمت کی جگہ ہے. یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے یروشلم کی. سو ہم تینوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ وہ گولڈن ایپل ہے، ملنا تو ایک ہی کو ہے نا، ایک ہی کو ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جنگ تو نہیں دیکھ رہی آگے مزید اور ورلڈ میں؟ دیکھیں اگر تو جنگ کیا پریڈکشن دیتی ہیں اس پہ؟ نہیں، آگے نہیں پھیلے گی. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو جیسے میں نے کہا، کیوں کہا، اسرائیلیوں کا کوئی اپنا ملک نہیں ہے. اسرائیلی جگہ جگہ پہ بس ضرور رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف جیسے اگر اسلامک کنٹری پہ کوئی اٹیک کرتا ہے، فلسطینیوں کے پیچھے پورے مسلمان ہیں، کوئی بھی نہیں جائے گا. ابھی تو کوئی نہیں اٹھ رہا کیونکہ اس کو آگ کو بھڑکانا نہیں چاہ رہے. ہم اپنی فوج اگر بھیج دیتے ہیں یا کوئی بھی ملک اپنی فوج بھیجتا ہے، سیریا بھیجتا ہے، جارڈن بھیجتا ہے، ایجپٹ بھیجتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آگ کو ہوا دے رہے ہیں. مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ ادھر ہی تھم جائے. ہاں، اس لیے آرام سے تھم جائے گی ویسے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. اور اگر اللہ کی یہ طرف سے ہے اور یہ ہمارے لیے آزمائش ہے جس کے بعد بہت کچھ ہونا ہے، پھر تو دنیا کا پورا بدلنا ہے نا، آپ کو پتہ ہے، پھر یہیں سے شروع ہونی ہے. چلیں ناظرین، آپ نے دیکھا میڈم لالا رخ کی ریڈنگ کہ ان کو لگ رہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ نہیں پھیلے گی، مزید یہاں تک رہے گی. لیکن وہاں جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اللہ ان کے لیے مسئلے مسائل حل کرے. ہم ان کے ساتھ ہیں فلسطینیوں کے. اللہ تعالیٰ ان کے سارے معاملات جو جائز ہیں وہ ٹھیک کریں. یہ تو ہم اپنے چینل سے کوشش ہی کر سکتے ہیں. آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ میڈم کا جو نالج اور ان کی پریڈکشن ہے وہ آگے تک جائے. ہماری خواہش تو یہی ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا. اب کیا کرنا ہے، اب جو ہے یہ معاملات یہیں پہ سیٹل ہو جائے. لیکن دا ہرمٹ کا کارڈ جو نکلا ہے وہ بہتری کی طرف کارڈ ہے. باقی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور میڈم لالا رخ کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.